الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حاضرین جمعہ محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دنیا فانی میں امت محمدیہ میں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے جانب سے ہماری ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے نازل کیے گئے مبعوث کیے گئے ایک مکمل سراپا دین ہدایت دین رحمت اللہ کی نعمت کی شکل میں لے کر کے آئے حاضرین جمعہ اسلام دین کے تمام اجزاء پر مشتمل ہے دین کا معنی صرف عبادت نہیں دین کے معنی صرف روزہ نہیں ہے دین کے معنی عقیدہ عبادت اخلاقیات معاملات یہ تمام چیزوں پر مشتمل ہے یہ تمام چیزوں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رضائے الہی کے لیے زندگی گزارنا
جو اعمال ہمارے لیے مناسب ہو، جو اعمال ہمارے لیے اچھے لگ رہے ہو، جو اعمال ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہو، جو اعمال میں ہمیں دنیا میں فائدہ نظر آتا ہو، ایسے اعمال کو جان کر کے اختیار کر لینا، عمل کر لینا، بقیہ تمام اعمال کو چھوڑ دینا، بقیہ تمام اعمال کو نظر انداز کر دینا، دور دور سے بھی ان اعمال سے ہمارا واسطہ نہ رہنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ اور جنت میں دخول کا سبب اور ذریعہ نہیں۔ اسی لیے ایسے انسانوں کی طرف، ایسے مومنوں کی طرف، ایسے مسلمانوں کی طرف، ایسے عبادت گزار بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی رضامندی کے لیے اسلام کو اختیار کر چکے ہو تو اسلام کے تمام قوانین پر مکمل عمل پیرا ہو جاؤ۔ اسلام نے جن معاملات کو منع فرمایا ہے وہ تمام معاملات سے بچ جاؤ۔ اسلام نے جو کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام چاہے تمہیں دنیا میں ناگوار ہی کیوں نہ گزرتے ہو اسے اختیار کر لینا، اور یہ کاموں میں، ان اعمال میں رضائے الہی کو مقدم رکھنا، یہ اصل دین ہے۔ رضائے الہی کے حق سے، رضائے الہی سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل کرنا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جہاں اسلام نے نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے وہی روزوں کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے۔ جہاں اسلام زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے رہا ہے وہی اسلام معاملات میں سچائی کے ساتھ انجام دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ تمام معاملات میں عمل پیدا ہونا یہی حقیقت میں ایمان اور اسلام کی دلیل ہے، اور ایسے ہی آدمی کو مومن کہا جائے گا اور ایسے ہی آدمی کو مسلمان بھی کہا جائے گا۔ اب یہ آیت کا شان نزول اس کے متعلق یہ بات بتائی گئی، ایک مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ مدینے میں تورات کے بہت بڑے جاننے والے عالم تھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد ان کے دل میں یہ تڑپ رہی، یہ خواہش رہی، یہ تمنا رہی، یہ آرزو رہی کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور ان سے ملاقات کیا جائے اور ان کے پیغامات کو سنا جائے۔ آخرکار اللہ رب العالمین کے جانب سے انہیں ہدایت نصیب ہوئی، اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ قبول اسلام کے بعد، شریعت محمدیہ میں داخل ہو جانے کے بعد، اس سے پہلے جو شریعت تھی وہ شریعت کے کاموں میں، وہ شریعت کے احکام میں کچھ احکام ایسے بھی تھے جو اسلام میں مباح قرار دے دیے گئے تھے، جائز قرار دیے تھے، لیکن اس سے پہلے شریعت میں نہیں تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام جو اس سے پہلے کی شریعت پر عمل پیرا تھے، اس میں دو تین چیزیں ذکر تھی۔ اس میں سے ایک اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا، یہ چیزیں بھی ان کے لیے مکروہات میں سے شامل تھی، حالانکہ اسلام نے اسے مباح قرار دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات کو اس سورت کے اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ انہیں یہاں پر یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی شریعت اسلامیہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کو جب ایک مان لیتے ہیں اور محمد بن عبداللہ کو اس کا رسول مان لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی مکمل اطاعت کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض معاملات میں ہم رسول کی اطاعت کریں، بعض معاملات میں رسول کی بات کو مان لیا جائے، جو کامیں ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچانے والے ہیں ایسے چیزوں کو اختیار کر لیا جائے جو شریعت میں ہمیں گراں گزرتی ہیں، یہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا جائے
یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اسلام کے مکمل احکام پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ ایک کام کو عمل کرے، ایک حکم کو مانا جائے، دوسرے حکم کو نہ مانا جائے، یہ شریعت کے خلاف۔ شریعت، دین اسلام، دین الہی بہت سارے وسیع معنی رکھتے ہوئے آتا ہے۔ جہاں عبادات کی طرف توجہ دلایا ہے وہیں معاملات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، جہاں معاملات کی طرف توجہ دلاتا ہے وہیں اس نے اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے اور اس نے اسلوب کا بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے اخلاق کی تعلیم ہر ایک کے ساتھ میں، اس نے سلوک ہر ایک کے ساتھ میں، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے معاملات میں عبادات میں رہنے والے ہی کیوں نہ رہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنا، حسن معاملہ ان کے ساتھ میں کرنا۔ جہاں اسلام نے غلط چیزوں کو منع قرار دیا ہے، ان کاموں سے رک جانا، یہ بھی شریعت ہے۔ ایک مرتبہ اب لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ تمام امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اٹل فیصلہ لے کر کے آئی ہوئی ہے۔ اب یہ معاملات میں عمل پیدا ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ اور ایڈیل، قیامت تک کے لیے نمونہ اور ایڈیل۔ ہر وہ کام جس میں ذرہ برابر بھی فائدہ ہو، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ تمام کام جس میں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچنے والا ہو، یہ تمام کاموں سے رکنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ البتہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آج ہماری عادت ہے، ہم دین کا معنی، اسلام کا معنی، شریعت کا معنی الگ ہی ہم سمجھ لیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صف اول کا نمازی ہے تو الحمدللہ، جہاں وہ صف اول کا نمازی ہے تو وہی اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر والدین کی بھی خدمت کیا جائے، والدین کی بھی بات کو مانا جائے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے، بیوی کی عزت کی جائے، بیوی کا احترام کیا جائے، بچوں پر شفقت کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، یہ بھی اسلام کی شریعت میں داخل۔ ہم نماز کی ادائیگی کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ نماز کی ادائیگی بھی اسلام میں ہے، نماز کی ادائیگی بھی اسلام میں ہے، لیکن نماز کی ادائیگی ہی اسلام نہیں ہے۔ جہاں ہم نماز کے پابند ہیں تو وہی حسن معاملہ، حسن اخلاق، یہ تمام چیزوں سے بھی ہم پیراستہ آراستہ ہونا چاہیے، سادگی زندگی کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جاہلیت کی رسم ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ چٹائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اس وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات لگے ہوئے تھے، چٹائی کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ اب یہ نشانات کو دیکھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار زار رونے لگے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابن خطاب، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ رو رہے ہیں؟ عمر بن خطاب نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رہا ہوں۔ کیوں نہ رو کہ تم اللہ کے رسول ہو، دنیا میں اشرف انسان ہو، دنیا میں معزز انسان ہو، دنیا میں بہترین انسان ہو، دنیا میں حسن اخلاق کا پیمانہ تم سے نکل رہا ہے، اتنے بہترین، اتنے عمدہ، اتنے اچھے انسان چٹائی پر سو کر کے اٹھ رہا ہے تو اس کے جسم پر چٹائی کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ قیصر اور خسرا کے بادشاہ دیکھو کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عیش و آرام کی زندگیاں فراہم کیا ہے، کیسے کیسے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازا ہے، کیوں یہ نعمتیں تمہارے لیے بھی ہو جائے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیصر و خسرا کے لیے دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں صرف دنیاوی حد تک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، اپنے مخلص بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو جنت میں نصیب فرمائے گا، اس سے بہترین چیز۔ اب ایسی چیزوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جہاں ہمیں نماز کی پابندی کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو گھروں کے اندر رہنے والے مرد اور خواتین دونوں کے درمیان میں بلا تمیز
سے ناراض ہے، اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر نعمتیں نہیں۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مومن بندے سے جتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے، جس سے زیادہ جتنی محبت کرتا ہے، جس سے جتنی زیادہ پیار کرتا ہے، جس کا مرتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس بندے کو اتنی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی اللہ دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین کر کے آزماتا ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے بارے میں بھی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا ہے، اکسایا ہے۔ معاملات میں بھی اچھے بننے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ دو تین چیزوں کو میں حدیث کی روشنی میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کرنے والے بندے پر اللہ کے رحم کے بارے میں وعدے کیے ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں حسن سلوک کرنے والے بندے کے بارے میں بھی رحم کیا اور اللہ کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمران من صلی قبل العصر اربعہ، وہ بندہ جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت و سنت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی، اللہ کی مغفرت اس کے ساتھ میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرم اس پر فرمائے گا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں نوافل میں پابندی کرتے ہوئے اور اس کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کا اشارہ دوسری جگہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی حسن سلوک کرنے والے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس خریدنے والے پر، اللہ رحم کرے اس بیچنے والے پر جو خریدتے وقت میں اور بیچتے وقت میں حسن معاملہ، حسن اخلاق، نرم کلام کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہے۔ بیچنے والا اگر کوئی ایسی ویسی چیز کو اگر دے دیتا ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ میں اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے بندے پر اللہ رحم کرے گا اور ویسے ہی بیچنے والے پر بھی اللہ رحم کرے گا۔ اب اس حدیث سے دیکھیے کہ جہاں عبادات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہی معاملات کی طرف بھی توجہ دلائی۔ جہاں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں صف اول میں رہنے والے کے لیے، تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے، جنت میں بلند مقام کے لیے، مراتب کے لیے، بلندیوں کے لیے دعائیں کیے ہیں اور اس کے بارے میں شوق اور توجہ دلایا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جھوٹ سے بچتے ہوئے، غبن سے بچتے ہوئے جو بندہ تجارت کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں شہداء، نبی اور انبیاء کے ساتھ میں جوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں سچا تاجر ہو، سچ کہہ کر کے تجارت کرتا ہو، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دھوکے سے خالی رہتے ہوئے جو بندہ تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو، یعنی التاجر الصدوق والامین، جو تاجر سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، ایسے تاجر کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ملا کر کے رکھیں گے، انبیاء کے ساتھ میں ملا کر کے رکھیں گے، نبیوں کے ساتھ میں رکھیں گے، صالحین کے ساتھ میں ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ ایسی کئی احادیث آتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادات کے معاملے میں دیکھو، ہم فرض نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، میرے عزیزوں میں اس سے پہلے بھی بتایا کہ فرض نمازوں کی پابندی ہم مکمل کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ سنتوں کے بارے میں اتنی فضیلتیں آتے ہیں، اتنے اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ سنتیں مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھروں کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ایک حدیث جو میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جنت کا معائنہ میں نے کیا تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں پر ایک محل بنائی گئی ہے، وہ بہت عمدہ محل تھی، خوبصورت محل تھی، وہ محل کے نظارے دیکھنے کے لائق تھے، جتنا میں نے دیکھا بار بار دیکھنے کا جی چاہا، بار بار دیکھنے کی تمنا میرے پاس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کس کے لیے بنایا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل کس کے لیے بنا کر کے رکھا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے دل میں یہ تمنا گونج
ٹوٹی، یہ خواہش ہوئی، یہ عادت ہوئی، شاید وہ محل میرے لیے بنا کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا یہ جنت میں محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا۔ اس محل میں، اس مجلس میں، مسجد نبوی میں جہاں اللہ کے نبی نے حدیث کو بیان فرمایا، اس مجلس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ جنت کے وعدے کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ مایوس ہو گئے ہو کہ محل تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت میں محل کا وعدہ فرماتا ہے۔ ابھی دین اسلام میں یہ داخل ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جہاں ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں وہیں ہم نوافل کی بھی پابندی کرنا چاہیے، سنتوں کی بھی پابندی کرنا چاہیے، آگے پیچھے کی سنتوں کی پابندی ہم کر لینا چاہیے، یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہے، اس کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس کے بعد جہاں دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، جہاں اللہ اور اس کے شریعت کے احکامات کی پابندی دل کے اندر ہو، تو وہیں ہمارے دلوں میں بغض، عداوت، کینہ، نفرت، دشمنی سے بھی ہمارے دلوں کو خالی رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اسلام کا قانون ہے، یہ بھی شریعت کا قانون ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے داخل ہے کہ کسی بندے کے بارے میں بغض نہ رکھا جائے، عداوت نہ رکھا جائے، دشمنی نہ رکھا جائے، یہ بھی اسلام کی شریعت میں داخل ہے۔ ہم دیکھو نماز میں پہلے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بھائیوں کے بارے میں بغض آتا ہے، والدین کے بارے میں بغض آ جاتا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں نفرت آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وقتی طور پر انسان کے دل میں آتی ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کو وقتی طور پر ہی ختم کر دینا چاہیے۔ دیر تک اسے دل میں پروان چڑھانا، نفرتوں کو پروان چڑھانا، دشمنیوں کو پروان چڑھانا، عداوتوں کو دنیا میں پھیلانا، یہ مختصر سی دنیا ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، آج رہنے والا کل نہیں ہے، کل رہنے والا پرسوں رہے گا یا نہیں پتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کو ہمیشہ دوسرے مومنین کے بارے میں صاف رکھ لینا چاہیے۔ اب دل میں عداوت اور نفرت سے صاف رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے کہا کہ ابھی دیکھو باہر سے ایک صحابی مسجد میں آئے گا، وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ کرام پورے پلٹ کر کے جنت مسجد سے باہر کی طرف دیکھے تو وہاں دیکھا گیا کہ ایک صحابی ان کے چہرے سے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتیاں لے کر کے تھے۔ وہ صحابی مسجد میں اندر داخل ہوئے، آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد پھر فوراً باہر چلے گئے۔ یہی معاملہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طویل حدیث ہے، اسے میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، آخرکار عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی کے ساتھ میں گئے، رات میں گھر میں رات گزارے، پورے معاملات کو جانے، تحقیق کرنے کے بعد سب ان سے جا کر کے سوال کیا، تو آخر میں ان سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ آخرکار مجبور ہو کر کے اس صحابی سے انہوں نے پوچھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نہ عبادات میں معمولی ہوں اور نمازوں میں، روزوں میں، سب میں بھی ادنا سا آدمی ہوں، لیکن یہ ایک عمل میں کرتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب سے حدیث سنا تھا تو میں اس پر عمل کرنے لگا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے، ایمان والے کے لیے نفرت سے، عداوت سے، بغض سے خالی ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب، جنت میں داخل ہونے کے ذرائع، جنت میں داخل ہونے کے سامانوں میں سے ایک سامان، ایک عمل میں سے ایک عمل، اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جہاں نماز کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، وہیں ہمارے دلوں کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نفرتوں سے، عداوتوں سے، بغض سے خالی رکھنا چاہیے۔ ایسے کئی اعمال ہیں جو ہم سے چھوڑتے ہیں، یہ رہے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن بندہ یا جو عورت دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، تکلیفیں اگر آتی ہیں، ایسے تکلیفوں میں صبر کرنے والے مومن مرد پر، صبر کرنے والی مومن عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت میں رکھا ہے۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش سمجھ کر کے اس کے اوپر صبر کر لینا، شکوہ شکایت نہ کرنا، پڑوسیوں کے بارے میں بدظن نہ ہونا، پڑوسیوں کے
جاتی ہے، اکثر عورتیں یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ہمارے شوہر کو گھر کے بازو میں رہنے والے کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے نقصان پہنچا دیا ہے، ایسے غلط عقیدے ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ غلط عقیدے کو داخل کرنا یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ مصیبت آتی ہے تو اللہ کی جانب سے، تکلیف آتی ہے تو بھی اللہ کی جانب سے، نعمت آتی ہے تو بھی اللہ کی جانب سے۔ جب نعمتیں آتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرے، اللہ سے دعا کرے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ایک عورت، حبشی عورت کا واقعہ مشہور، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے بیماری کی شکایت کیا، اسے مرگی کی بیماری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو چاہے گی تو میں دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کے بدلے میں تیری بیماری کو دفع کر دے گا۔ اگر تو صبر کرے گی، یہ بیماری پر صبر کرے گی، تکلیف کو برداشت کرے گی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت نصیب کرے گا۔ تو اس عورت نے وہاں پر کہا مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اس پر میں صبر کر لوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، پھر آخر میں آ کر کے درخواست کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس وقت میں جب میں مرگی کی بیماری میں بے ہوش ہو کر میں نیچے گر جاتی ہوں تو میرا ستر نہ کھولے، میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹے، اس کی آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر وغیرہ کیا۔ تو اسے پتا چلتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت میں، بلاؤں کے وقت میں، آزمائشوں کے وقت میں دوسروں سے جا کر کے شکایت کرنا مصیبتوں کے اندر مبتلا ہونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کا بدلہ جنت کے طریقے سے عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ تمام چیزیں شریعت میں شامل ہیں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام میں شامل ہیں، ان کی شریعت میں شامل ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری عادتیں ایسے ہو چکے ہیں، ہمارا دین ایسا ہو چکا ہے، جو چیز ہمیں اچھی نظر آتی ہے وہی شریعت سمجھ کر کے عمل کر لیتے ہیں، جو چیز میں تکلیف ہوتی ہے وہ چیز کو ہم شریعت نہیں سمجھتے ہیں، شریعت سمجھ کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزو، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی کرنا شریعت ہے، روزے کی پابندی کرنا شریعت ہے، اور ایسے ہی مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی شریعت ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی شریعت میں شامل ہے، بچوں پر شفقت کرنا بھی شریعت میں داخل ہے، اور بڑوں کی عزت کرنا یہ بھی شریعت میں داخل ہے، مساجد کو آباد کرنا یہ بھی شریعت میں داخل ہے، بچوں کو تعلیم دینا یہ بھی شریعت میں داخل ہے، بیویوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا یہ برے کاموں سے روکے، بچوں کو برے کاموں سے روکے، والدین کو برے کاموں سے روکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی اسلام کی شریعت میں داخل ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ بھی عمل ہے کہ آج یہ عمل ہم سے اتنا دور جا چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی عمل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، یہ شریعت کا عمل ہی نہیں سمجھتا ہے، یہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ برائی کرتے ہوئے دیکھ کر کے چھوڑ کر کے چلے جانا۔ عزیزو، بنی اسرائیل پر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ عذاب آنے کے اسباب بہت سارے اسباب رہے، بہت سارے وجوہات رہے، یہ تمام وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی رہا کہ وہ لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے، برائی سے نہیں روکتے تھے، بلکہ یہ بھی اس کے ساتھ میں شامل ہو جاتے تھے، اسی لیے یہ کام آتا تھا۔ عزیزو، اچھی طرح سے جان لو، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے اگر تم اسلام میں ایمان والے بن کر کے رہنا چاہتے ہیں، مومن بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر مکمل عمل پیرا ہو جاؤ، تبھی چل کر کے تمہیں کامیابی ملے گی، تبھی چل کر کے تمہیں دنیا میں عزت ملے گی، تبھی چل کر کے تم دنیا کے اندر سر بلند رہو گے۔ اگر شریعت کے کاموں میں سے بعض کاموں پر عمل کر لو گے اور بعض کاموں کو چھوڑ دو گے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یعنی جو آسان کام ہے اسے لے لو گے اور مشکل کام کو چھوڑ دو گے، ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں۔ جو لوگ شریعت کے مکمل کاموں پر عمل نہیں کرتے ہیں، آدھی شریعت پر عمل کرتے ہیں، چند کاموں پر عمل کرتے ہیں، چند کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے شریعت ہی نہیں سمجھ
जानिब से वईद है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, क्या शरीयत के बाद चीजों पर तुम ईमान लेकर आते हो, अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत पर अमल करते हो और एक सुन्नत को छोड़ देते हो, इस्लाम की शरीयत के अहकाम में से एक पर अमल करते हो और एक को छोड़ देते हो, क्या तुम जानते हो कि इसकी सजा क्या है? अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअल। जो बंदा ऐसा करेगा उसकी सजा क्या है? क्या तुम जानते हो उसकी सजा क्या है? यानी शरीयत के चंद कामों पर अमल करना और चंद को छोड़ देना, इसकी सजा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में बेइज्जती है, जिल्लत है, रुसवाई है। मेरे अजीजों शायद हमारे लिए दुनिया में आज मुसलमान जो मुसीबतों से दो चार होते हुए जा रहे हैं, ये तमाम मुसीबतों की, ये तमाम बलाओं की, ये तमाम मुश्किलात की, ये तमाम तंगियों का सबब सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत पर हम मुकम्मल अमल पैरा ना होने का नतीजा है। आज भी आंख खोले और शरीयत के एक एक अमल को जान करके अल्लाह तबारक व तआला इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शरीयत पर अमल पैदा होने का हुक्म दे रहा। अब दुनिया में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई यहीं पर अज़ाब खत्म नहीं होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है व यौमल क़ियामति ला शद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए इससे भी खतरनाक अज़ाब रखा है, इसे भी दर्दनाक अज़ाब अता फरमाएगा। इसलिए माज़र सामिईन और सामियात, शरीयत के तमाम कामों को जान जान करके अमल पैदा हो जाए। शरीयत के में बड़े काम भी हैं, छोटे भी काम हैं। कितने ऐसे काम हैं अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई भी अमल करते हो, कोई भी काम करते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू करो, सीधे तरफ से शुरू करो, सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से तमाम कामों को करो। शरीयत के कामों में कभी भी मजाक ना उड़ाओ, शरीयत के अंदर तंज ना करो। इसलिए शरीयत के कामों में तंज करना, शरीयत के कामों में बहाना करना अदाब इलाही को दावत देने के बराबर है। इसके लिए मैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस को बताकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसे बुलाया और उसे कहा, है अल्लाह के बंदे, ये बाएं हाथ से खाना खाना शैतानी काम है, शैतान ऐसा करता है, शैतान की सिफत है, शैतान की आदत है। अल्लाह के लिए तो वो हाथ से खाना छोड़ दे, दाएं हाथ से खाया कर, सीधे हाथ से खाया कर। वो बंदा मजाक करते हुए, बहाना बनाते हुए, हीला करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा दायां हाथ खाने के लिए हरकत नहीं कर रहा है। वहीं अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ किया और उससे कहा, अगर ऐसी बात है, अल्लाह के नबी को मालूम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसने झूठा बहाना किया, झूठी माजरत उसने पेश किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जा, अल्लाह तेरे हाथ को हमेशा ऐसा ही में काम करता है। उसके बाद कभी भी उसका हाथ काम में नहीं आया। शरीयत के साथ में मजाक नहीं, शरीयत के साथ में खिलवाड़ नहीं। अगर शरीयत की मुखालिफत कहीं भी कर रहे हैं, कोई भी आदमी रोक रहा है, तो उसकी बात को मानो, शरीयत की सही तालीमात पर अमल पैदा हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से बहुत सारी सुन्नतें ऐसे हैं। अगर कोई बंदा लिबास पहनता है, सीधे तरफ से पहने, कोई कंघी करता है, सीधे तरफ से कंघी करे, बिस्मिल्लाह बोल करके कंघी करे, चप्पल पहनते वक्त बिस्मिल्लाह बोल करके सीधे पांव से सीधे पांव में चप्पल पहने और निकालते वक्त में भी उसे निकाले। तो ऐसे शरीयत के इतने सारे काम हैं, मेरे अजीजों बताने के लिए अभी वक्त नहीं है। अच्छे अच्छे जो काम होते हैं, आसान आसान जो काम हो जाते हैं, वो कामों पर हम अमल पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो काम मुश्किल होते हैं, वो कामों को हम छोड़ देते हैं, गोया कि शरीयत का हिस्सा ही नहीं समझते हैं। इसलिए शादी ब्याह के मामलात में शरीयत को मद्देनजर रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से शादी करने का, जिस तरह रिश्ता करने का, जिस तरह निकाह का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इस तरह इख्तियार करो। और घरों के अंदर बीवी बच्चों को नमाज की पाबंदी का हुक्म करते रहो और बीवी बच्चों की तरबियत सही सुन्नत के मुताबिक किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कामों को करने का हुक्म दिया है, वो तमाम कामों को हम भी करते रहे और दूसरों को भी इस पर अमल पैदा कराते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उनकी शरीयत की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने फरमाया,
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام ایک مرتبہ اگر کیا ہے تو وہ کام شریعت میں داخل ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ کام میں خیر ہے، یہ کام میں شر سے دوری ہے۔ اسی لیے شریعت کے تمام کاموں کو جان جان کر کے عمل پیدا ہو جائے۔ صرف میرے عزیز و شریعت کا کام، شریعت کا حکم، شریعت کی تعلیمات صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ میں معاملہ کیسے کرنا، تجارت میں معاملہ کیسے کرنا، بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک کیسے کرنا، والدین کی خدمت کیسے کرنا، یہ تمام کام شریعت کے اندر عمل پیدا ہونے کے لیے شریعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے تمام کاموں کو جان کر کے اس پر عمل پیدا ہو جائے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياکم بذکر الآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين وخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم